فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ آپ کے چہرے کو اب ہم بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ کی یہ دلی خواہش ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور خواہش کو دیکھا اور حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ اس قبلہ دوم، قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کا سبب اور پس منظر یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ میں تھے، آپ حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے، یعنی اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ بھی سامنے ہو جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، مشرق مغرب شمال جنوب کا رخ تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے اب بیت المقدس ایک طرف ہے اور دوسری طرف بیت اللہ، دونوں کی طرف رخ کرنا ناممکن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، آپ اللہ کے حکم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن دل میں تڑپ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل اسلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ان کے آباء و اجداد تھے، سب کے دلوں میں اسی گھر کی محبت تھی، حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جب اللہ نے اہل اسلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، یہ چونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا تو یہ اپنے دیگر مذاہب والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، چونکہ مسلمان بھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔